قرآن و حدیث کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے روح عالم کی کامیابی کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس لاریب کتاب میں 114 سورتوں کا سلسلہ بھی عطا فرمایا۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی و پڑھی جاتی ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی پڑھی جاتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین و سامعین، اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے، جبکہ قرات کا سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہو۔ البتہ اگر سورہ توبہ سے ہی قرات کی ابتدا کی جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی متعدد وجوہات ہیں، مگر ان سب سے بہترین سورت وہ راجح ہے جس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی، اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوئی، اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی آیت لے کر آتے تو بحکم خداوندی یہ بھی بتاتے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھی جائے۔ ناظرین و سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیات اور سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے۔ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو اس کے ساتھ اس کے شروع میں بسم اللہ بھی نازل ہوتی، مگر جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بسم اللہ لکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب دیا تو دیگر صورتوں کے برخلاف سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ تھی۔ اس لیے یہ شبہ ہوا کہ شاید مستقل صورت نہ ہو بلکہ کسی صورت کا جز ہو۔ مضامین کے اعتبار سے سورہ انفال اس کے مناسب معلوم ہوئی، اسی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے آخر میں رکھا گیا۔ چونکہ سورہ توبہ کے بارے میں دو احتمال تھے، ایک یہ ہے کہ اول سورت کا جز ہو، دوسرے یہ ہے کہ مستقل سورت ہو، تو دونوں احتمالوں کی رعایت اس طریقے پر کی گئی کہ بسم اللہ تو نہ لکھی گئی مگر بسم اللہ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ اس ترکیب سے دونوں احتمالوں کی رعایت ہوگی۔ ناظرین و سامعین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی جو وجہ منقول ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورہ توبہ میں کفار کے امان اور عہد و پیمان کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، لہذا مناسب یہی تھا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھی جائے اور نہ ہی پڑھی جائے۔ یہ محض ایک نکتہ اور لطیفہ تو ہو سکتا ہے مگر یہ علت نہیں ہو سکتی۔ اس سورت کے مضامین کو کما حقہ سمجھنے کے لیے ان چند واقعات کا سمجھ لینا ضروری ہے جن کا ذکر اس سورت میں آیا ہے۔ سورہ توبہ میں چند غزوات اور ان کے متعلق احکام و مسائل کا بیان ہوا ہے، مثلا تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کر دینا، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، اور ان واقعات میں فتح مکہ سب سے پہلے سن 8 ہجری میں، پھر غزوہ حنین، پھر اسی سال غزوہ تبوک رجب سن 9 ہجری میں، اور پھر تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کرنے کا اعلان ذی الحجہ 9 ہجری میں ہوا۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ ہماری کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ میرا ملک، میری پہچان، پاکستان زندہ باد۔